السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، تھوڑی سی ڈراموں کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بلکہ جھوک سرکار سے۔ جھوک سرکار اگین ایک اور اچھی ایپیسوڈ تھی جو لاسٹ گزری ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو میں نے اکثر کہتا ہوں کہ اس کا اپنا میوزک ہے، اور جو سائلنٹ سین ہے، جو ایکشن سین ہے، جو کیمرے کا اینگلز ہیں، جس طرح کا ہم سوچتے ہیں کہ فلموں کے اندر ہونا چاہیے، اور لیکن فلموں میں انفارچونیٹلی جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے کہ وہاں پہ ڈرامے بن رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک فلمی سٹائل کا ڈرامہ ہے اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ڈرامے ایسے لگے ہیں۔ ہر بندہ، ہر کریکٹر جو ہے وہ اپنے کردار کے اندر فٹ ہے، بالکل نگینے کی طرح۔ اور خاص طور پہ جو میرل کا رول کر رہے ہیں انہوں نے اپنی کنٹینیوٹی کو بہت زبردست طریقے سے برقرار رکھا ہوا ہے۔ فرحان سعید اگین انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ جن لوگوں نے ٹچ بٹن دیکھی ہے، یہ سنو چندہ دیکھا ہوا ہے، انہیں پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے۔ فرحان سعید صاحب نے اس میں بہت ڈیفرنٹ کام ہے۔ مجھے تو وہ یاد ہے، سنو اپنا ٹچ بٹن والا، اے آنکھیں کاکا صاحب، لیکن اس کے اندر وہ انتہائی سیریس نظر آئے ہیں، اور ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری بڑی اچھی ہے۔ پھر اس میں جو آصف رضا میر صاحب کی تینوں بیویاں، وہ بڑا شاندار کام کر رہی ہیں۔ ہبہ بخاری صاحبہ کا جو لہجے کا انہوں نے چینج کیا ہے۔ پھر جانداد ایس ایچ او کا جو کردار ہے وہ بہت اچھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کردار بھی بہت زبردست ہیں، اور اپنے اس میں نگینے کی طرح فٹ ہیں۔ اس میں ایک جو کردار ہے اقبال غالباً، جس کے پیچھے میرل جو ہے وہ کتے چھوڑتا ہے، وہ والا کردار اب قابلی پلاؤ میں بھی ہے۔ اور قابلی پلاؤ میں جہاں پہ اس وقت احتشام الدین صاحب یعنی مشتاق صاحب اور اس کی بیوی جو ہے سبینہ فاروق، جو وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ، وہ انہی کا گھر ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو جھوک سرکار زبردست اپنا ایک تاثر چھوڑتا ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا بندہ رہتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ جس طرح ڈرامے تھے جنگل دیواریں دیکھ کے ہم جس طرح فیسینیٹ ہوتے تھے، اس طرح کا ڈرامہ ہے۔ اب آتے ہیں جناب قابلی پلاؤ کی طرف۔ قابلی پلاؤ اگین ایک اچھی ایپیسوڈ، لیکن اس میں تھوڑا سا اب یہ نظر آ رہا ہے جس طرح کہ رائٹر نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے۔ گرین چینل کے اوپر جو سب سے بڑی اس وقت نظریں جمی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے ڈرامے کو 20 قسطوں تک رکھیں گے، 18 تک رکھیں گے، 27 تک رکھیں گے، 35 تک لے کے جائیں گے، یا 40 سے بھی اوپر لے کے جائیں گے۔ بڑا میٹر کرتا ہے، کیونکہ ایک چیز کو جب آپ کھینچتے جائیں گے، اسٹریچ کریں گے، اس کو کتنا کھینچیں گے، اس کی اصل سٹوری جو ہے وہ کل ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یکسانیت ذرا زیادہ آ جاتی ہے بیچ میں کرداروں میں۔ تو لگتا ہے ایسے جیسے کچھ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہر ایپیسوڈ میں ہر کردار کے ساتھ نیا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے۔ کبھی وہ جو گاڑی منگوا رہا ہے داماد صاحب جو ہے، ان کے بنوئی بنے ہوئے ہیں جو مشتاق صاحب کے، کبھی جناب مشتاق صاحب جن کے گھر میں رہ رہے ہیں ان کی آپس کی لڑائیاں ڈسکس ہو رہی ہیں، کبھی جو باران ہے وہ واپس آ گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہے۔ لیکن بہرحال اوور آل کیمسٹری بہت اچھی ہے مشتاق کی، اور اس میں سبینہ فاروق کی، اور زبردست طریقے سے۔ اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ گانا بھی سنایا، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں، بڑا زبردست گانا ہے۔ لیکن اس میں ایک غلطی کی ہے۔ غلطی کیا ہے؟ وہ احتشام الدین صاحب سے، رائٹر سے، جس سے بھی ہوئی ہے غلطی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مہدی حسن خان صاحب کا گانا مہمان فلم کا، اب فلم کا نام تک مشتاق کے کردار کو یاد ہے، لیکن مہدی حسن خان صاحب کا گانا نہیں ہے، یہ گانا ہے غلام عباس صاحب کا۔ غلام عباس صاحب نے جو چند یادگار گیت گائے ہیں، جس میں انسانیت کے دشمن کا ٹائٹل سانگ بھی تھا، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ پھر ماضی حال مستقبل کا گانا، زندگی ہر قدم پہ تو نے مجھے ایک نیا وہ دکھایا۔ یہ گانا جو غلام عباس کا ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ احتشام الدین صاحب نے، جو ڈرامے کے اندر کریکٹر ہے مشتاق کا، انہوں نے گا کے دکھایا، اور زبردست تھا۔ اس میں بلکہ وہ کہتے ہیں تھوڑا سا کہ تیرے ہونٹوں پہ نئے گیت سجانے کے لیے، تجھ کو دنیا میں جدا سب سے بنانے کے لیے، پیار میرا تیری آنکھوں میں سجا دیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں، رات دن تجھ کو میں جینے کی دعا دیتا ہوں۔ تو یہ گانا جو تھا غلام عباس صاحب کا تھا، پرویز ملک کی فلم تھی مہمان۔ یہ سارا کچھ یاد تھا انہیں، لیکن یہ یاد نہیں تھا کہ مہدی حسن خان صاحب نے گایا ہے یا کس نے گایا۔ اب زبردست جا رہا ہے قابلی پلاؤ، اور خاص طور پہ ثاقب سمیر صاحب کو بڑی گالیاں دینے کا دل کرتا ہے۔ کس زمانے میں ہم سنتے تھے کہ چھاؤں ڈرامے میں
جو ریاض صاحب تھے انہیں بڑی تھپڑ پڑ گیا تھا کوئی ایئرپورٹ پہ، پھر اسلم پرویز صاحب کو بھی اسی طرح، جو پران صاحب تھے یا غالباً کوئی اور ولن تھے انڈیا کے، انہیں بھی اسی طرح ہوا تھا، جوتا پڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جوتا، دلیپ کمار صاحب نے کہا تھا یہ تمہارا ایوارڈ ہے جو جوتا پڑا. تو اس میں ساکن سمیت صاحب بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ بہت ہی عجیب سے دکھائے ہیں. اب میں کوئی اور ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن کردار بہت اچھا ہے. جھونک سرکار میں بھی اس کا کردار ہے، مینڈی جن مینڈی جان، وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، اور یہ والا بھی کردار بہت اچھا کر رہے ہیں. اگلا ڈرامہ ہے جناب تیرے حسن کے نام یا تمہارے حسن کے نام. اس میں یہ والی جو ایپیسوڈ تھی بڑی ڈپریسنگ تھی. آج اس کی ایپیسوڈ اگلی بھی لگنی ہے، لیکن بڑی ڈپریسنگ تھی. صبا قمر کی جب شادی اور مائیوں اور مہندی اور سارے سین ہیں بارات کے، انہوں نے شاندار اداکاری کی، انہوں نے بغیر ڈائلاگ کے اداکاری کی، صرف فیس ایکسپریشن دیے ہر جگہ. جہاں مہندی ہو رہی ہے وہ بھی مائیوں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جہاں پہ شادی کی باقاعدہ رسم ہو رہی ہے. بہت ہی زبردست طریقے سے کام کیا. اور جو ڈرامے کے اندر ایک نیا موڑ آیا، ان کی سہیلی آگے بتاتی ہے کہ سکندر آیا تھا یعنی عمران عباس، اور اس نے مجھے پرپوز کیا. اصل میں جنہوں نے ٹریلر دیکھا تھا انہیں یہ لگا شاید واقعی آیا ہوگا، پرپوز کیا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی سہیلی جو تھی وہ خود عاطف سے شادی کرنا چاہتی تھی. اس کو جب پتہ چلا کہ یہ تو اس کی ہو رہی ہے شادی، تو اس وجہ سے وہ اسے انتقام لینے کے لیے، اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ کیا. بہرحال بہت ڈپریسنگ تھی، اور اس زمانے کے حساب سے 93 کے حساب سے ظاہر ہے نہ موبائل کا زمانہ تھا نہ کچھ تھا، تو اس کو باقاعدہ ایک اچھے طریقے سے شوٹ کیا گیا ہے، بڑے دھیمے انداز سے کیا گیا ہے. لیکن سلمان شاہد کی اداکاری اپنی جگہ پہ، ان کی مسز یعنی صبا قمر کی جو ماں بنی ہے ان کی اپنی جگہ پہ، نئی رجاز کی. لیکن یہ والی ایپیسوڈ جو گزری ہے اس میں ساری کی ساری صبا قمر، اور پھر اس کی اینڈ پہ تھوڑی سی جو دوست آتی ہے اس کی اداکاری تھی. باقی ڈرامے ہم جو نوروز وغیرہ ہیں اور جیون نگر وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. ایک چیز میں اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، عمران اشرف صاحب. عمران اشرف صاحب مذاکرات میں آئے ہیں واسع چودھری کی جگہ. واسع چودھری سے پہلے یہ نعمان اعجاز صاحب کرتے تھے. جب عمران اشرف کی اچھی چیزیں یہ ہے کہ انہوں نے ویٹ ریڈیوس کیا ہے، وہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں، سوٹ میں، ڈریسنگ میں وہ بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، اور کہیں کہیں لک مختلف اداکاروں کی طرح ان کی باہر کے ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کے اداکاروں کی طرح، اپنے بالی ووڈ کے اداکاروں کی طرح لگتی ہے. لیکن اس میں جو تھوڑی سی ایک وہ ہے، وہ کیونکہ اس میں جو واسع چودھری کا یا نعمان اعجاز کا بنیادی جو کردار تھا وہ اس سے تھوڑا سا انہوں نے ہٹ کے کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اس میں ہوسٹ تو ہیں ہی ہیں، اس میں ون مین شو کرنے کی بھی کوشش کی ہے. کھڑے ہو کے پہلے پرفارم کرتے ہیں، قصے سناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یا کوئی ایسی نصیحت و موز بات کرتے ہیں، سبق و موز بات کرتے ہیں. ایک تو تھوڑی سی جو چیزیں جو انہیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مطلب ان کے اندر بے ساختہ پن نہیں ہے، وہ ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس طرح کہ وہ یہ کام بھی کر لیں، ادھر بھی بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ بھی انگیج کریں، گیسٹ کے ساتھ بھی انگیج کریں. تو یہ ایفرٹ جو ہے ون مین شو کے طور پہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. زیادہ تر چیزیں اس طرح نظر آتی ہیں جس طرح وہ گھر سے زبانی کلامی جو یاد کر کے آئے ہوئے ہیں وہ انہوں نے بتانے ہیں. چلے ٹھیک ہے، وہ سو کے بندہ سوچ کے آتا ہے کہ تھوڑا پلاٹ وغیرہ، لیکن جس ٹائم آپ کسی گیسٹ کے ساتھ یا جو جتنے کامیڈین سامنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اس میں آپ کا ایکسٹمپور جواب جو ہے اور بڑی ٹائمنگ کے ساتھ وہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ مثال لے لیں، نعیم بخاری صاحب کی سینس آف ہیومر بہت اچھی تھی. ان کو جس ٹائم کسی بھی شو کو ہوسٹ کرتے تھے، ایون انہوں نے خبرناک بھی کیا، لیکن میں پرانی بات کر رہا ہوں 90s کی، تو ان کے اندر مزاح کا جو پہلو تھا وہ بڑا بے ساختہ اور بڑا ایکسٹمپور تھا. اگر پنجابی میں، کیونکہ اس میں پنجابی کا تڑکا بھی لگاتے ہیں عمران اشرف صاحب، تو پنجابی میں، پیور پنجابی میں اگر دیکھ لیں تو دلدار پرویز بھٹی اب دنیا میں نہیں، لیکن ان کا ایک پہلے میلہ لگتا تھا، میلہ کے نام سے، پھر پنجابی میں تھا، اس میں بھی آڈینس کے ساتھ انہوں نے انگیج کرنا ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کا نام پنجند دیا گیا تھا غالباً، وہ لگتا تھا. ان کے اندر بھی بے ساختہ پن بہت زیادہ تھا. ان کے اندر بھی وہ کسی کو انگیج کرتے تھے تو سوال کے جواب سے پری پلان بھی نہیں نظر آتا تھا، اور آگے سے وہ جگت ٹائپ جو ہوتی تھی وہ بڑی ایک دم سے ہوتی تھی، بے ساختہ ہوتی تھی. تو عمران اشرف جو ہیں اس میں ایفرٹ جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. ایفرٹ کی بجائے اگر یہ شو خود بخود ہوسٹ ہو جائے، سیلف ڈریون لگے، یہ نہ لگے کہ چلے ٹھیک ہے کسی حد تک ون مین شو کے اندر بھی اپنی پرفارمنس کے حساب سے آپ جس ٹائم کبھی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایفرٹ نظر آتی ہے کہ آپ بعض دفعہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں لیکن ہنسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے لہجے کے اندر ایک حساسیت پائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے، اور ایک سنجیدہ پن بھی بعض دفعہ پایا جاتا ہے. عمران اشرف کیونکہ ایک اچھے اداکار ہیں، اور وہ اسکرین کے اوپر یہ بھی فردوس جمال کی طرح اس قسم کے اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ
جو سادہ فردوس جمال آگے کھڑا ہوتا تھا خواہ وہ ڈرامے میں یا خواہ کسی ایوارڈ میں، تو ان کو لوگ کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. لیکن جس طرح وہ اشفاق احمد ان کو بابا بناتا تھا، کوئی ان کے فیس کے اوپر کوئی گیٹ اپ آ جاتا تھا، اسی طرح عمران اشرف بھی، جو عمران اشرف کے طور پہ تھوڑی سی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بابر ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے، تھوڑا شاید کہیں اوور نظر آتے ہیں. لیکن یہی والے عمران اشرف جب ڈراموں کے اندر آتے ہیں، جب پولا ٹائپ کردار کرتے ہیں، جب دوسرے کردار کرتے ہیں جال میں یا دوسرے انکار وغیرہ میں جو کیا، دوسرے جو کردار کرتے ہیں تو وہ بڑا ایزیلی کر جاتے ہیں، ایزی گوئنگ ہے. تو جو اوریجنل والے ہیں وہ شاید اتنے لوگوں کے لیے ابھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، یا اس کے اندر بہت زیادہ وہ اوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایفرٹ لیس ہونی چاہیے چیز جو ہے، وہ اس میں ایفرٹ کم نظر آنی چاہیے کہ ایک اسٹرگل کرتا ہوا بندہ نظر آ رہا ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا، مہدی حسن صاحب گانا گاتے تھے تو وہ گانے کو بڑے محنت کے ساتھ، ہارڈ ورکنگ کے ساتھ، بہت بڑے گلوکار تھے، لیکن وہ نظر آتی تھی ایفرٹ کبھی ان کے چہرے کس طرح ہو رہے ہیں، فیس ایکسپریشن کس طرح، پتہ چلتا تھا کہ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں. ان کے مقابلے میں محمد رفیع صاحب تھے، وہ ایفرٹ لیس سنگر تھے، وہ کر جاتے تھے، ان کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور مشکل سے مشکل گانا آسانی سے گا لیتے تھے. خان صاحب جو تھے وہ آسان گانا اس کو مشکل کر کے گاتے تھے. تو سیم بابرہ شریف صاحبہ ہے، وہ اداکاری کر جاتی ہیں، بڑے ایزی گوئنگ ہیں، ریہرسل بھی سم ٹائم نہیں کرتی تھی، ہنستے ہنستے وہ سین کر لیتی تھی سنجیدہ قسم کا، مطلب سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سنجیدہ سین کرنا ہے، اپنا موڈ نہیں بناتی تھی، آگے کھڑی ہو جاتی کیمرے کو، ہو جاتا تھا. اسی طرح سنجیدہ بیٹھی ہوتی تھی، موڈی تھی، موڈ سوئنگ ان کے بہت تھے، تو فلم کے اندر کامیڈی سین، لائٹ سین کرنا وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے تھے. تو یہ ایک چیزیں تھیں کچھ جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.